دے دیا، بچے یتیم کرائے، بولا جو ہے نا بیویاں بیوہ کرا دی، ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، بستی کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، ہر چیز چھوڑ دی، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے بھائی نہیں کہا. اور جو فرمایا کہ میرے بھائی آئیں گے، ہمیں دوست کہا، انہیں جو ہے نا بھائی کہہ رہے. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی. صحابہ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ میری امت ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا. تم نے جبریل امین کو اترتے دیکھا، قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، آیتوں کو اترتے ہوئے دیکھا، لیکن وہ میرے ایسے بھائی ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، وہ غیب پر ایمان لائیں. فرمایا علماء سے سنتے نا کہ بھائی اللہ پاک روز قیامت جو ایک مومن ہوگا نا اس کو 40 صحابہ کا ثواب دے گا. ایک صحابہ کی جو پاؤں کے اندر مٹی لگی ہم اس کے برابر بھی 40 صحابہ کا ثواب اللہ دے رہے. اللہ نے کموں پہ 26 قوموں کا ذکر قرآن میں عذابات کے ساتھ کیا. بھئی قوم عاد پہ یہ عذاب، قوم سبا پہ یہ عذاب، قوم سمود پہ یہ عذاب، ہر قوم پہ عذاب. بھائی جب میری اور آپ کی 6 فٹ والوں کی باری ہے، اللہ کہہ رہے کنتم خیر امت. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ کوئی جان ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا دور نبوت تھا 55 کا. اب جیسے وہ بچہ ہوتا ہے نا اس کو سمجھاتے ہیں یہ گلاس ہے، بھئی یہ روٹی ہے، یہ توا ہے. وہ جو ہے نا شروعات ہو رہی تھی انسانیت کی حضرت آدم علیہ السلام سے. وہ دور 55 تھا. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت کسی انبیاء کا. فرمایا جو دوسرے انبیاء حضرت نوح علیہ السلام تو ان کا جو تھا نا حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو تھا نا دور زمانہ وہ تھا جوانی کا. قوم عاد تھی، وہی درختوں کو جڑوں سے نکال دی تھی، کہتی تھی کوئی یہ ہم سے زیادہ طاقتور. تو قوم جو وقت کے نبی آ کر انہیں سمجھاتے تھے ہے طاقتور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا. جیسے تم یہ نکال رہے ہو نا تمہیں پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے. وہ کہتے کوئی بھی نہیں ہے، ہم خود ہیں ہر چیز کو. جو ہے نا وہ کہتے تھے حضرت اللہ کمی پیشی معاف کرے حضرت ہود علیہ السلام تھے. فرمایا کہ بھائی کہاں ہے تم کہتے ہو نا اللہ کہاں ہے عذاب؟ بولا وہ آ رہا ہے عذاب، سدھر جاؤ تم. ہوا کی شکل میں، طوفان کی شکل میں جب عذاب آیا انہوں نے کہا یہ تو ہوا ہے، یہ ہمارا کیا کرے. فرمایا ایسی ہوا چلی کہ پتہ نہیں کتنے کتنے فٹ لمبے ہوتے تھے اور ان کی جانیں ایسی کہ وہ درخت کو ایسے جڑ سے نکالتے تھے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کیا کر لیں گے. فرمایا کہ ایسی ہوا چلی کہ ایک دوسرے کے سر جو ہے نا آپس میں ٹکرایا اور وہیں تباہ و برباد. اللہ نے ایسا برباد کیا. وہ تھا دور جوانی. پھر آیا ہمارا جو میرا اور آپ کا ہے نا، ہم آگے دوڑے بڑھاپے میں. نبی علیہ السلام آخری امت، اس کے بعد تو کوئی امت نہیں آئی. فرمایا جتنا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے نا اس کے اتنے تجربے زیادہ ہو جاتے ہیں. بولا ہم شادی مولانا حسین صدیقی صاحب شب جنہوں نے بیان کرا تھے، بولا ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں نا ہم شادی میں پتہ ہے کیا کرتے، وہ بڑا سا چادر لگا کے چارپائی بھی جو ہے نا بٹھا دیتے ہیں ان کو کہ بھائی ابھی جو ہے نا یہاں بیٹھیں گے، آپ نے دیکھنا ہے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا، آپ نے صرف دیکھنا ہے ان کو. پھر کیا کہتے جب شادی ختم ہو جاتی ہے آج تو سب سے زیادہ کام دادا جان نے کی، حوصلہ بڑھاتا. تو مولانا حسین صدیقی صاحب بیان کر رہے تھے، بولا یہ دور جو ہے نا یہ انسان جتنا بوڑھا ہو جائے نا اس کے تجربے زیادہ ہوتے جاتے ہیں نا. حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے. فرمایا کہ بھائی انڈیا میں نا ایک ایسا واقعہ آ گیا کہ بھائی لڑکے والوں نے کہا کہ ہم نے فلانی جگہ شادی کرنی، اس کے علاوہ ہم کہیں شادی نہیں کریں. اب بھائی بڑا پریشان ہو گئے لڑکے والے. اب لڑکی والوں نے بھائی وہ ایسی شرط رکھی کہ نہ دینے والی کہ بھئی لڑکے والے ہار مان لیں. ٹھیک ہے انہوں نے کہا بھئی تم 100 آدمی آنا اور 100 کے 100 نوجوان آنا، کوئی بوڑھا ساتھ نہ رہا. اب یہ چلے گئے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب گئے بولا مولانا صاحب یہ معاملہ ہے. انہوں نے کہا بھئی نوجوان آنا بوڑھے نہ آنا. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے نوجوان آنا بوڑھے نہیں آنا. تو مولانا عمر صاحب کے پاس چلے گئے. مولانا صاحب سے کہا بھئی مولانا یہ معاملہ ہے. وہ لڑکی والے جو کہہ رہے نا کہ سارے نوجوان ہیں، مولانا نے کہا کوئی نہ کوئی دال میں کھالا ہے. بولا تم ایسا کرو مجھے لے جاؤ. بولا انہوں نے منع کیا، وہ پھر جائیں گے بھئی جو ہے نا نہیں دیں گے وہ رشتہ. مولانا نے کہا چلو اس زمانے میں ڈھول بڑے ہوتے تھے. بولا مجھے ڈھول میں ڈال کے دے. مولانا صاحب کو ڈھول میں ڈالا لے گئے. اب بھئی انہوں نے دسترخوان لگایا. دسترخوان لگانے کے بعد جو ہے نا کھانا لگایا اور ان کو جو ہے نا بولا 100 بندوں کو بٹھایا. بولا آپ کھانا کھاؤ. ان کے یہاں سے لے کے یہاں تک لکڑی باندھ. بولا آپ کھانا کھاؤ. اب یہ ہاتھ بینڈ ہوگا تو کھانا جائے گا نا اوپر. اب وہ نہ دینے والی بات آ گئی. اب مولانا عمر صاحب کے پاس نا وہ تو اندر ہے. اب
یہ جو سارے نوجوان انہوں نے کہا یار ہم تو بڑے میاں کو لائے تھے، ذرا ان سے تو معلومات نہیں. بولا بڑے میاں یہ تو انہوں نے یہ کہا. بولا قبول کر لو. بولا کیسے قبول کر لیں، کیسے کھائیں؟ بولا تم قبول تو کرو. بولا انہوں نے قبول کیا. بولا آمنے سامنے بیٹھے ہو، تم اسے کھلاؤ وہ تمہیں کھلائے. بولا وہ بھی رشتہ ہو. بولا اس امت کے جو بوڑھے ہیں نا وہ بھی خیر سے خالی نہیں. ہمارے عمل تھوڑے ہوں گے لیکن اجر بہت زیادہ. تو کہنے کا مطلب یہ بھائی فیضان صاحب کی فرمائش میں ہم نے جو ہے نا تھوڑا سا، فیضان بھائی نے ہمیں کہا تھا کہ بھائی تھوڑی ویڈیو بنانی ہے، تو اسلامک ویڈیو جو ہے نا بنانی چاہیے. باقی جو ہے نا باقی ویڈیو سے آپ بھی پرہیز کریں. انشاءاللہ بھی نیکسٹ ویڈیو جو بھی آئیں گی فیضان بھائی کی اسلامک ہی آئیں گی. اور انہیں لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور جو ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت محنت کر رہے ہیں.